شبان المعظم کے حوالے نال چند گزارشات عرض کرانگا، مالک کریم شرع صدر نال بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میرے کریم علیہ السلام نے ذات تشریف آوری تو پہلا جتنیاں بھی امتاں ہوئیاں، پہلے لوگ قد دے حوالے نال ساڈے تو وڈے سن، انہاں دے قد طویل سن، طاقت دے حوالے نال ساڈے تو زیادہ طاقتور سن، عمر دے لحاظ نال انہاں دی عمر بہت طویل ہوندی سی، اور چونکہ عمر طویل سی، جڑے مومن سن وہ عبادت میں زیادہ دیر کر لیندے سن۔ ساڈی اتنی عمر ہی نہیں، عموماً 60-70 دے قریب لوگ اس دنیا تو رخصت ہو رہے ہیں۔ تو چونکہ عمر دے لحاظ نال انہاں دے اعمال زیادہ سن، اس امت دے طاقت والوں بھی کمزور، قد والوں بھی چھوٹے، عمر بھی تھوڑی، ظاہر اعمال بھی پھر کم ہون گے۔ رب العالمین نے کرم نوازی فرمائی، مالک کریم نے سال دے اندر چند مواقع ایسے عطا فرمائے کہ جڑے ان موقعوں تو فائدہ اٹھا کے بھرپور مالک کریم کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس تھوڑی جی عمر دے اندر انہوں دی طویل عمر تو ود کے عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام دی امت دے مالک کریم نے خاص فضل فرمایا حضور دی وجہ تو۔ تو حاضرین محترم، شبان المعظم اگر شیبون تو ایدہ معنی لیا جائے، ایدہ معنی بندہ پہاڑ کی طرف جان والا رستہ ہو، گھاٹی جیڑی بلندی کی طرف لے جاندی ہے۔ شبان المعظم دا مہینہ انسان بلندی دی گھاٹی کی طرف لے جاندہ ہے، اللہ رب العزت دے قرب دی طرف لے جاندہ ہے۔ اور شبان دا ایک معنی شاخ در شاخ بھی ہے، شاخ در شاخ، یعنی کہ ایک شاخ ہے، وہ دے تے پھل لگے ہے، اس شاخ دے وچوں ایک اور شاخ ہے، وہ دے تے پھل لگے ہے، اس شاخ دے وچوں ابو دو شاخاں نے، یعنی کہ بہت زیادہ کثیر پھلدار ہونا۔ اس شبان معظم اس دے اندر عبادات دا اجر و ثواب زیادہ ہے، اور انسان نیک اعمال کر کے شاخ در شاخ ہو سکتا ہے اعمال کے ذریعے۔ اس کے بعد میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا، شخر شبان شخری و رمضان شخر اللہ، فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں، اس مہینے دے فضائل، اس دے اندر عبادات دے اجر اور اس دیاں برکتاں، باقی سب چیزاں بھی ٹھیک نے، لیکن چونکہ اسی مسلمان آقا علیہ السلام دے امتی اور غلام، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شعبان شخری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ جدوں میرے آقا علیہ السلام نے اس مہینے اپنا مہینہ قرار دے چھڑیا، مومن اس وجہ تو اس مہینے نال پیار کرتا ہے۔ یہ نسبت تھوڑی جی نہیں، مثال دے طور دے میں اور تسی
ایک چپل استعمال کریے نا جتی، وہ جتی دی قدر و قیمت گھٹ جاندی ہے۔ اگر کسی عزت دار بندے دے سامنے جتی کریے نا تو اس عزت دار کی توہین ہوندی ہے۔ جتی دے اندر ایک خاصیت موجود نہیں سی، جدو میرے اور تواڈے قدم دے نال لگی جتی دی نسبت چونکہ ساڈے قدماں نال ہوئی تحقیر ہو گئی، تو کسی عزت دار دے سامنے کیتی جائے تو اس دی تذلیل دا باعث بن جاتا ہے۔ تو میرا رب قرآن پاک کے اندر فرماندا ہے تحملہ الملائکہ، اس تابوت دے بارے جس دے اندر انبیاء دی باقیات نے، کسی نبی دا ماما شریف ہے، کسی دا آسا ہے، اور ایک نبی دے اس تابوت دے اندر نالین بھی نے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں اللہ فرماندا ہے یہ جڑا تابوت ہے میرے فرشتے اپنے سر دی زینت بنا کے جاندے ہیں، میرے فرشتے اپنے سر دی زینت بنا کے چلتے ہیں۔ تو جے کسی نبی دے نالین ہون تے اللہ دے فرشتے سر تے اٹھان دے باعث برکت بن جاتا ہے۔ جے نالین امام الانبیاء دے ہون، سبحان اللہ، جے نالین امام الانبیاء دے ہون تو پھر جدوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دور تے بلاوا ہویا نا کہ اے میرے نبی کوئی دور تے آ جاؤ، تو جدوں اللہ دے نبی کریم علیہ السلام کوئی دور تے پہنچے، رب دا قرآن فرماندا فاخلعنا علیک، اے میرے کلیم ذرا اپنے نالین اتار دیو بالواد المقدس، یہ وادی یہ مقدس آ گئی ہے، پاک جگہ آ گئی ہے، اس وادی دے نال تواڈیاں تلیاں لگن تے تواڈیاں تلیاں بابرکت ہو جاون۔ تے جدوں میرے کریم جاندے نا سدرۃ المنتہا تو اگے لا مکان دے میرے محبوب نے چاہیا کہ نالین اتار دیاں، میرے رب نے فرمایا حبیب نہ نالین نہیں اتارنے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہوا سی، فرمایا وہ مقام کلیم سی، یہ مقام حبیب سنیا جتیاں سنے آ جاؤ تاکہ تواڈے نالین میرے عرش دے نال لگن دے عرش بھی احتیاط ہو جائے۔ تو انبیاء دا مقام بڑا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام دا مقام ورائے عرض کر رہے ہیں کہ میرے کریم نے فرمایا شعبان و شافری یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اس مومن دا حق بنتا ہے کہ جدو دی مناسبت حضور نال ہوگی، حضور نے فرمایا یہ میرا ہے، تو پھر حضور دا سمجھ کے سچا مومن ہوئے کہ اس دے نال پیار کرے اور اس دے اندر اللہ رب العزت دی عبادات کر کے رب دا قرب حاصل کر لے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں میرے محبوب علیہ السلام دا اس مہینے دے اندر معمول مبارک شیڈول مبارک یہ سی کہ آقا علیہ السلام رمضان تو علاوہ کثرت نال شعبان المعظم دے اندر روزے رکھتے ساڑے، میرے حضور دا عمل سی۔ اور اس مہینے دے اندر میرے آقا علیہ السلام دی کئی شانہ دا ظہور ہویا ہے، کئی شانہ دا ظہور ہویا ہے۔ اس دے وچوں چند میں عرض کرنا وقت دی مناسبت نال امام الانبیاء دے غلاموں لوکاں نے میرے آقا علیہ السلام نے جھٹلایا، جادوگر کیا، پاگل کیا، مجنون کیا، عزیزتاں دیتیاں۔ میرے رب العالمین نے اس مہینے دے اندر آقا علیہ السلام نے جیڑیاں شانہ دا ظہور فرمایا، حضور نے شانہ عطا فرمائیاں نے میرے آقا علیہ السلام دی صداقت دا پرچم بلند فرمایا، وہ اس مہینے دے اندر فرمایا ہے۔ انہوں نے وچ پہلی چیز کہ جدوں ابو جہل کو اپنی وغیرہ آکھیا نا میں نبی نہیں ہے تے لہذا یہ جادوگر ہے، تو میرے آقا علیہ السلام دے دی اس مخالفت دے اندر کافراں نے کئی ہلے کیتے، کئی لوگاں نال مشاورت کیتی۔ تو حبیب یمنی دے نال رابطہ ہویا، وہ چونکہ ایک عالم سی، انہاں آکھیا بھائی تو عالم ہے، سمجھدار ہے، جادوگر بھی ہے، ساڈے لوگ شہر وچ ایک نبی ہے، انہاں میں نبی ہاں چونکہ ہے جادوگر ہے، تو مہربانی کر انہاں ہرا، اسی تین منہ منگا انعام دے مندے تیری ہر ضرورت پوری کرانے، تین راضی کرانے۔ حبیب یمنی آیا تو دل دے اندر جو ہے نا وہ خیال سی کہ جادو چلتا ہے زمین دے، جادو چلتا ہے زمین دے، آسمان دے جادو نہیں چلتا۔ تو میں او دے نا گل ہی نہیں کراں گا کہ جادو اتنے اثر نہ کرے گا۔ تو بات چونکہ طویل ہے، اکٹھ ہو گیا، وقت دی تعین ہو گیا، جگہ دا تعین ہو گیا۔ جدو سارے اکٹھے ہوئے تھے ابو جہل آکھیا ہوئے جدو وہ آؤندے نا تو بندے انہوں نے استقبال واسطے کھلو جاندے تے تو کھلونا نہیں، جے تو کھلو گیا نا
تو پھر مسئلہ ہی خراب ہو جانا ہے. تو پہلے ہی عزت کر لی, پہلے ہی پیار کر لیا, ادب کر لیا, تو پھر گل پیچھے کہڑی رہ جانی. تو جدوں حضور تشریف لیا نا تو سب نو پہلا جڑا بندہ کھڑا ہویا تھا نا ابو جہل, جڑا سب نو پہلا بندہ منع کرن والا کھڑا ہویا نا, جڑا کہہ رہا سی میں تو نہیں کھڑے ہونا, جڑا سب نو پہلا کھڑا ہویا وہ ابو جہل سی, وہ بھی کھلو گیا, بی بی جبنی بھی کھلو گیا. تو سارے بندے استقبال واسطے کھڑے ہو گیا, ادب ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھی کر جے تو آیا میرے نہ کرن, تسی کون؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں. عرض کی جے تسی نبی ہو تو چاند دو ٹوٹے کرو نا, چاند دو ٹوٹے کرو نا. صحیح کتب حدیث دے نالے بعد صحابہ دے اج بندیاں دے نے عقل نہیں بندی. میں کہا جڑا عقل وچ نہ آوے وہی اللہ دا نبی ہوندا ہے, جڑا عقل وچ نہ آوے اونوں ہی اللہ دا نبی کہندے نے. معجزے دا معنی ہی ہوندا ہے عاجز کر دینے والا. تو امام الانبیاء دے غلام عرض کی سونیا اگر تسی نبی ہو چاند دو ٹوٹے کرو. میرے حبیب علیہ السلام نے عمری کا اشارہ فرمایا, چند دو ٹکڑے میرے آقا نے این اشارہ کی, دا ٹکڑا مشرق دے اندر مغرب دے اندر. سارے لوگ حیران رہ گئے, لوگ کلمہ پڑھنے نے جوگ در جوگ. ابو جان نے آکھیا ٹھہر جاؤ, یہ جلدی نہ کرو, یہ کوئی جادو ہو سکتا ہے, ساڈے قافلے ساڈے لوگ بڑے پار گئے ہوئے نے, واپس آؤں دے انہاں کو پوچھاں دے کیا تساں وی ویکھیا ہے. جدوں وہ قافلے واپس آئے سارے قافلے والیاں نے اقرار کیتا اساں اکھاں دے نال ویکھیا ہے, چند دو ٹکڑے بھی ہوئے نے, جڑ بھی گیا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے اس حبیب دا اجناب اطراز اجرا وہ دیئے خواہش اجابتی پوری فرمائی. دوسرا میرے کریم نے فرمایا دس جڑی دوجی آرزو دوجا سوال تیرے دل دے اندر تو دسنا ہے یا میں دسنا. دوجی جڑی تیری خواہش ہے دس تو دسنی ہے یا میں دس دیواں. عرض کی سونیا تسی عطا فرما دے ہو, تسی مہربانی شفقت کر دے ہو. میرے کریم نے فرمایا سن تیری جناب یمن کے اندر ایک بیٹی ہے جڑی معذور ہے, جڑی ایک گوشت ڈالو تھڑائے گڈی دی گڈی ہے, نہ بول سکتی ہے, نہ چل سکتی ہے, نہ ویکھ سکتی ہے, نہ اٹھ سکتی ہے. بس وہ کھانا بھی تساں کھلانا ہے, پانی تساں پلانا ہے, اگے پیچھے اٹھا کے تساں کرنا ہے, سارے معاملہ تسی کر رہے ہو. فرمایا تو چاہنا ہے او میری بیٹی صحتیاب ہو جاوے. امام الانبیاء کے غلام اس بندے نے کیا سونیا ہاں میری یہ ہوئی ظاہر ہے. فرمایا چلا جا تیری بیٹی نو اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی ہے. ایمان بھی عطا فرمایا, صحت بھی مل گئی ہے, ایمان بھی مل گئی ہے. حبیب یمنی میں جناب انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا, واپس چلا گیا. رات کا ٹائم جا کے دروازے کو دستک دیتی, آدھا جدو میں دستک دیتی ہے دروازہ کھل آئے, میں حیران رہ گیا. ویکھیا کہ یہ سامنے وہ بیٹی جڑی چل بھی نہیں سکتی, اٹھ بھی نہیں سکتی, دیکھ بھی نہیں سکتی, بول بھی نہیں سکتی, تندرست ہے. انہیں دروازہ کھولے آئے, انہیں میرا استقبال کیا. زندگی دی حسرت سی ایک اپنے قدمہ دے بیٹھا, زندگی دی حسرت میں بول دا بیٹھا, زندگی دی حسرت ویکھ دا بیٹھا. جب میری بیٹی نے دروازہ کھولیا حیران رہ گیا, میری آنکھوں کے اندر خوشی دے آنسو نے پوچھا بیٹی دس کی ہویا ہے, اس صحت کی میں مل گئی ہے, اے جناب تیرائی کی واپس آ گئی ہے, تو چلن پھرنے قابل کی میں ہو گئی ہے. بیٹی نے پکار کے گیا ابا اے میرے والد جڑا مکے دے اندر تینوں کلمہ پڑھا سکتا ہے, اس نبی نے اتنے میرے تے کلمہ نوازی فرمائی. حضور یہی نورانی چھرائے آخر اسلام سلام نے اے جناب دعا فرمائی ہے, اللہ نے مشہد کی دعا فرمائی ہے. پھر خود ہی اس نبی نے کلمہ پڑھایا.
تو امام الانبیاء علیہ السلام ایسی چیز میں رب نے آقا علیہ السلام نے شان کا ظہور فرمایا، اللہ نے نبی دی صداقت کا تذکرہ فرمایا، یہ چند دو ٹکڑے ہوئے اس شبان معظم دے اندر ہوئے نے، دوسری شان میرے آقا علیہ السلام نے اس شبان معظم دے اندر آقا علیہ السلام نماز پڑھ دینے لگ بھگ 17 مہینے گزر گئے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھیاں جا رہے ہیں، لوگوں عیسائیاں نے یہودیاں نے مسلمانوں تانے دیتے، انہاں کیا توجہ دین وکھرا، نبی وکھرا، شریعت وکھری، معاملات وکھرے، قبلہ سادہ علی استعمال کر دے ہو، اٹھے منہ کر کے نمازاں کیوں پڑھ دے ہو؟ صحابہ نے عزیز سونیا بے ایمان دشمن سامنے دینے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام جناب نماز زور دے واسطے کھڑے ہوئے، دل کے اندر ایک خواہش بن گئی، آرزو پیدا ہو گئی کہ ساڈا قبلہ بدل جاوے، میرے نبی کا ارادہ ہے، نبی کی خواہش ہے، نبی کی آرزو ہے، کوئی زبان کی جملہ ادا نہیں کیتا، آسمان کی طرف منہ کیتا، ایک جناب جنہوں کھڑے ہو گئے، حکم آ گیا، اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ فرمانے سونیا اسی بار بار والا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اے حقیقت سی دیکھ رہے ہیں، سونیا جویں تہاڈی مرضی ہے، تسی اوتے چہرہ کر لو، اوتے چہرہ کر لو، جویں تہاڈی مرضی ہے، ساری انہوں پسند فرمایا۔ کام سننے دے غیرت پر امام بولے، فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ امام الانبیاء علیہ السلام اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے، اس کے اندر اللہ مجبور نہیں، اللہ بے بس نہیں، اللہ مجبور نہیں، اللہ کی پابندی نہیں، اللہ اپنے یار کی رضا محبت کی وجہ تو چاہتا ہے کہ میرا یار راضی ہو جاوے، دنیا کائنات والوں کو خبر ہو جاوے کہ اللہ اپنے حبیب راضی کو محبت کر رہا ہے۔ اس دور کے اندر تیرا حضور کی رضا چاہے گا، حضور کی رضا کے اندر اللہ کی رضا موجود، حضور کی رضا کے اندر اللہ کی رضا، جڑا حضور دا طالب ہو جاوے میرے کریم اللہ دی چوکھٹ پہنچا دیتا ہے، جڑا حضور دا تابع ہو جاوے، حضور نال محبت کرنی شروع کر دے، حضور رب العالمین دے قریب کر دیندے نے۔ اللہ پابند نہیں، اللہ مجبور نہیں حضور نال محبت کرن دے، حضور دی رضا چاہن دے، اللہ صرف محبت دی وجہ سے چاہندا ہے، کائنات والے ہم دسنا چاہندا ہے، کائنات والے نو دسنا چاہندا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام حکم ہویا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ فرمایا سونے اسی بار بار آسمان کی طرف دیکھنا تہاڈا، اسی دیکھ رہے ہیں کہ تسی آسمان کی طرف پھرتے ہو۔ فرمایا حبیب جویں تہاڈی رضا اوتے چہرہ پھیر لو، اور کرنا میرے محبوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے پڑھیاں نے، دوسریاں دو میرے حبیب علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھیاں نے۔ اور پھر تسی غور فرماؤ جڑے لوگ گئے نے انہاں کو پوچھو، جڑے نہیں گئے اللہ لے جائے۔ مسجد قبلتین موجود ہے مدینہ شریف کے اندر، مسجد قبلتین، سمت کی ہے، سمت ہے ان کی مخالفت، پہلے ادھر منہ ہے
پھر ادھر منہ ہے. پہلے ادھر منہ ہے. ایک سمر ایتھے تو آنے سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں. پہلے ادھر منہ ہے پھر ادھر منہ ہے. ہوں تسی ویکھو کہ ایک جس ویلے دو رکعتاں پڑھی گئی ہیں تو دوسریاں دو واسطے منہ بدلنا تے کنی کو تبدیلی آ گئی. صفاں پیچھے کھڑیاں, امام اگے کھڑا ہے, ایویں ہی ہونا نا. پہلی صف میرے کریم نے اپنی جگہ مبارک چھوڑی, دوسری طرف تشریف لے گئے نماز دی حالت دے اندر. پہلی صف حضور دے پیچھے پیچھے جڑی دوسری تیسری صف نے وہ عورتاں بھی موجود سن, کیونکہ اس ویلے شریعت دے مکمل احکامات نازل نہیں سن ہوئے. اس وقت بیبیاں پچھلی صف وچ نماز پڑھدیاں سن. وہ جڑیاں پچھلیاں صفاں سن انہاں دے رخ اوتھے ہی بدلے. پہلی صف جڑی وہ نال حضور دے تشریف لے گئی. دو رکعتاں خانہ کعبے منہ کر کے تے دو مسجد اقصی طرف منہ کر کے یہ پڑھیاں. تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں یہ وہ مسجد کے اندر آج بھی نا پچھلے پاسے مصلی موجود ہے جہاں پہلا حضور دا رخ مبارک سی. پھر خانہ کعبے طرف رب دی ذات نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب چہرہ پھیر لو جویں تہاڈی رضا ہے یہ کر لو. تہاڈی رضا دے اندر میری, تہاڈی رضا دے اندر ہی میری رضا ہے. رب نے اس شان دا ظہور, اے عظمت, اے عزت حبیب نو اس شبان المعظم دے مہینے دے اندر عطا فرمائی. اے مقام, اے عزت, اے رتبہ, اے معجزہ حضور نے اس شبان المعظم دے اندر عطا فرمایا. پہلی چیز کی سی شاق قمر, چاند دا دو ٹکڑے ہونا اس مہینے دے اندر شان ہے. اور قبلہ بدلنا شبان المعظم دے اندر ہے. تیسری شان مفسرین فرماتے ہیں جڑی آیت درود ہے نا, آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پڑھو محبت نال سارے صلاۃ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. یہ آیت درود اس مہینے کے اندر نازل ہوئی. آیت درود اس مہینے کے اندر اور بزرگ فرماتے ہیں یہ درود والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر کثرت کی جائے درود دی. یہ درود والا مہینہ شبان المعظم. تو امام الانبیاء علیہ السلام رب العالمین کی ذات نے ہر انسان دے کمیاں دے ہوتے دو فرشتے مقرر کی دے. دو فرشتے کرام قاتلین, ایک سجے ایک کھبے. جس وقت انسان نے کی کر رہا ہوں برائی والا فرشتہ, برائی لکھن والا فرشتہ آرام دے وچے بالکل فری ہے, ویلا ہے. کیوں؟ نیکیاں فرشتہ مصروف ہے, نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں. مومن نیکی کر رہا ہے, فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے. اور انسان نے گناہ ساتھ دو رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. نیکی والا فرشتہ فری ہے, ایک خاموش ہے, آرام بیٹھے. برائی والا فرشتہ برائی لکھ جا رہا ہے, ایک برائی لکھ رہا ہے. ایک فرشتہ فری ہے, ایک نیکی کر رہا ہے. ایک فرشتہ فری ہے. جدو گناہ ہوئے گا تو نیکیاں والا فری ہوئے گا, جدو نیکی ہوئے گی برائی والا فری ہوئے گا. دنیا کائنات کے اندر واحد عملی درود ہے, درود ہے. میرے آقا نے سنات السلام نے فرمایا تو بتا میرے بھی ایک مرتبہ درود پڑھ گئے اللہ کا سلام خدا عطا فرماتا ہے, اللہ کا سر سے غلام فرماتا ہے, اللہ کا گناہ مٹا دیتا ہے. ایک ہی مطلب ہے اس وقت بندہ درود پڑھ رہا ہے. دونوں فرشتے مصروف ہوتے ہیں, تو وہ فرشتے جناب عمل کر رہے ہوتے ہیں. تیرا بندہ درود پڑھ رہا ہے, فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے, ایک فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے, ایک فرشتہ گناہ مٹا رہا ہے. اگر تسی چاہتے ہو سارے دونوں فرشتے مصروف رہن, یہ دونوں مصروف رہن, ایک گناہ مٹا رہا ہوئے, ایک نیکیاں لکھ رہا ہوئے, پھر میرے نبی کی ذات نے کثرت سے درود پڑھیا جاوے. جو بندہ کثرت سے درود پڑھیا ہوتا ہے دونوں فرشتے مصروف ہوتے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام ایک اور حدیث
بات کا مفہوم مشہور حدیث ہے آقا علیہ السلام نے غلام آیا میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے غلام جیا کا حکم ہوئے فرمایا تیرا شغل عبادت کی ہے کی کرنا ہے عرض کی سونے فلاں ٹائم عبادت کرنا وا فلاں ٹائم عبادت کرنا وا فلاں ٹائم عبادت کرنا وا چوتھا حصہ عبادت دا عرض کی سونے درود پڑھنا وا فرمایا ساریاں گلاں ٹھیک ہے پر جے درود دے اندر اضافہ فرما لے تیرے واسطے مزید برکت ہو جاوے گی اس عرض کی سونے آج تو بعد جناب میں ایک حصے عبادت اور کراں گا وہ حصے درود پڑھا کراں گا میرے حبیب نے فرمایا اے میرے غلام اگر درود کے اندر اضافہ کر لے تیرے واسطے مزید خیر ہو جاوے گی میرے آقا علیہ السلام نے غلام نے رسیدی سونے آج بات کے اندر جتنے حصے میں درود پڑھاں گا ایک حصہ میں وہ عبادت کراں گا میرے کریم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر تو درود کے اندر اضافہ کرنا ہے پھر تیرے واسطے مزید خیر ہو جاوے گی اب سنونے عرض کی سونے آج تو بار میں سارا ٹائم واٹے پہ درود پڑھاں گا درود پڑھاں گا امام الانبیاء علیہ غلاموں سنیا جی میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیرا بندہ کثرت نہ میرے درود پڑھے گا تیرا درود پڑھے گا اس نال کی ہوئے گا فرمایا نیکیاں کے اندر اضافہ ہوتا جاوے گا نیکیاں کے اندر اضافہ ہوتا جاوے گا اور دوسرا فرمایا وہ دل کو سکون مل جاوے گا اس کائنات کے اندر زید اللہ کے بدن تک سارے جسم چھوڑو کسی نہ کسی روح کے اندر شکار ہے کسی نہ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہے کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے اگر ایک طبیعت بن پوے اگر ارادہ بن جاوے کہ سارے دل کو سکون مل جاوے چہرے کی روشنی آ جاوے حضور کا قرب مل جاوے اللہ کی رحمت دے سائے چلے آ جاوے پھر زندگی کے اندر ایک معمول بنایا جائے نبی ذات کثرت سے درود پڑھنا ہے تو درود پڑھیا جاوے گا اللہ دل کو سکون عطا فرمائے گا چہرے کے اندر ایک رونق آ جاوے گی چہرے کے جناب ایک نور آ جاوے گا دنیا حسن والی ہوے گی قبر حسن والی ہوے گی آخرت حسن والی ہوے گی میرے کریم نے فرمایا لوگو تیرا کثرت نہ میرے درود پڑھے گا دیہاڑے قیامت دے جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا میرے قریب ہوئے جنہ زیادہ درود پڑھے گا اتنا میرے نبی دے کثرت نہ درود پڑھن نال حضور دا قرب مل جانا ہے حضور دا قرب مل جاوے حضور دا قرب مل جانا کوئی عام چیز نہیں حضور دا قرب مل جانا عام چیز نہیں سیابی عرض کی جی سونیا پریشان نے چہرے دا رنگ اڈیا ہویا ہے کریموں میں پریشان ہوں فرمایا کی گل بڑی کیوں پریشان ہے عرض کی سونیا سوچنا جدوں تیاڑا قیامت ہوے گا تہاڈا تے رب نے منصب بھی بڑا اعلی رکھیا ہویا ہے پھر میں کتنا بڑا ساڈا مقام تھلے ہوئے گا قرب نہیں ملے گا سونیا ویکھ نہ سکاں گا ہلاکت ہو جائے گی یہ سوچ کے اے بیٹھے دنیا تے نے سانس چل رہی ہے پر فکر کیا بات ہے انہاں لوگاں نے فکر آخر دی اللہ کرے سانے میں لگ جائے اور اے مہینہ جو ہے نا شعبان المعظم دا یہ جدو فجر دی نماز پڑھی دی ہے نا فجر دی نماز پڑھا تو بعد ایک سیکنڈ ایک لمحہ بار روشنی چھا رہی ہوتی ہے ایک اس چیز کی دلیل ہے کہ سورج نکلن والا ہے نماز تو بعد ایک سیکنڈ اس چیز کی دلیل دے رہا ہوں کہ سورج نکلن والا ہے شعبان المعظم دا مہینہ اس اندر رب بھی اینی رحمت دا نزول ہوندا ہے کہ پتہ لگ رہا ہوندا ہے کہ نزول قرآن والا مہینہ آنے والا ہے
اگے نزول قرآن والا مہینہ آن والا ہے اس واسطے اس مہینے دے اندر میں ابتدا جلس کی دیئے اس مہینے نال بندہ اس واسطے وفا کرے، اس واسطے محبت کرے، باقی چیزاں چھوڑ کے خالی ایک مومن اے ہی سوچے۔ کریم نے فرمایا شعبانو شخری، شعبان میرا مہینہ، شعبان میرا مہینہ ہے، اس نظریے نہ محبت کرے کہ اے حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اے حضور دا مہینہ ہے، میں اس کے اندر گناہوں تو ہو جاؤں، میں اس مہینے کے اندر تلاوت قرآن کثرت نہ کرنی ہے، میں اس مہینے کے اندر حضور کی ذات درود کثرت نہ پڑھنا ہے، کیونکہ درود والی آیت بھی اس مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ میرے حبیب علیہ السلام کی صداقت کو مزید بلند کر دیا یا رب العالمین نے شک قمر دا واقعہ بھی اس مہینے کے اندر جناب پیش آیا۔ کافران تے جناب ایک سختہ داری ہویا، انہوں نے دل لرز کے خوف زدہ ہو گئے، رب نے حبیب کی شان کو بلند فرما چڑھے آئے چند دو ٹکڑے کر کے اور آقا علیہ السلام نے ذات واسطے قبلے نو بدلیا، قبلے نو بدلیا، مسجد اقصی دی طرف ہٹا کے مسجد حرام دی طرف دو رکعتاں اودے منہ کا کہ نماز پڑھ کے پڑھا کے حبیب نے اے شان عطا کر کے لوگاں دسیا، لوگو اے مہینہ میرے قریب آنا، اے شانہ اس مہینے کے اندر حضور نے عطا ہوئیاں۔ تو بالخصوص درود ایک ایسی چیز ہے امام الانبیاء دے غلاموں جیڑا پڑھن نال بندہ کبھی بھی بدبخت ہو سکدا، بدبخت ہو سکتا، اگر چاہنے ہیں خوش قسمتی ملے، اگر چاہنے ہیں اللہ کی رضا ملے، اگر چاہنے ہیں حضور دا قرب ملے، اگر چاہنے ہیں دل کے اندر اطمینان ہوئے، پریشانیاں نکل جائیے، پھر حضور دی ذات تے کثرت نال درود پڑھے آ جائے، کثرت نال حضور دی ذات تے درود پڑھے آ جائے۔ کیوں؟ جس انسان کائنات جنر حضور دی محبت نصیب ہو جاوے، کائنات جنر اس بندے نال وڈا خوش قسمت ہو سکتا نہیں۔ یہ خوش قسمتی ہے حضور دا قرب مل جانا، اور جنہ لوکاں قرب ملیا ہے انہاں دا انداز ہے کہ بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سونیا میں تاں پریشان ہاں کہ دیہڑا قیامت دا ہوئے گا، تسی کتھے ہوگے، کتھے ہوگے، ساڈا اسی دور ہوواں گے، تو آڈا مقام بلند ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب نے قرآن نازل کیتا، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جس وقت بندہ اطاعت کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تے اللہ تعالیٰ انہاں دے کرم فرماندا ہے کہ انہاں نے انعام یافتہ قرب عطا کر دیتا ہے، انعام یافتہ قرب عطا کر دیتا ہے۔ کہ کیڑے انعام یافتہ؟ فرمایا نبیاں دی جماعت، صدیقان دی جماعت، شہیدان دی جماعت اور صالحین دی جماعت، انہاں دا قرب اور حسن اولئک رفیقا، کیا ہی خوبصورت سنگت ہے، انہاں دی رفاقت کتنی ہی پیاری ہے۔ اودوں ملے گی جدو بندہ اطاعت کرے اللہ دی اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، مالک کریم اس شبان المعظم دے اندر عبادات کر کے رمضان دا حقدار بنائے، وما توفیقی الا باللہ۔